بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی مطمئن اور بڑی ہی مزے کی زندگی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا سورۃ النحل میں کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا خاتون، کسی بھی جگہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو، بس ایمان ہو اور عمل صالح، تو اس کے لیے وعدہ یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ہر صورت اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ کا کیا معنی ہے؟ ایسی زندگی جو ہر ایک اعتبار سے بڑی ہی عمدہ ہو، بہت ہی اعلیٰ ہو، جس زندگی کو گزارنے میں انسان کو مزہ آئے، لطف آئے، جس کو انجوائے کرے، وہ زندگی ہم عطا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام راہیں بتا دی جن پر چلتے ہوئے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہی ہے، پریشانیاں، غم، مصائب، حوادث، یہ سب اس زندگی کا حصہ ہیں۔ تو جب کبھی اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، عافیت میں ہی رکھے، اگر کبھی انسان کا کسی بھی ایسی چیز سے واسطہ پڑ جائے، پریشانی کا کوئی معاملہ آ لے، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، تو پھر انسان کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یا اس کو اسی طرح خوشحال رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا اس پریشانی کا حل کیا ہے جو انسان کو لاحق ہوئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بڑی اچھی طرح سے بتا دیا اور بڑی وضاحت سے ہمیں سمجھا دیا۔ آج ہم نے جو آیات سنی ہے نماز میں، سورۃ البقرہ کی آیت 153 سے چند آیات ہم نے سنی۔ آیت 153 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حکم یہ دیا ایمان والوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگتے رہو، کوئی بھی پریشانی آئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی پریشانی کا ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی کسی بھی طرح کی ہو، اور اگر کبھی پریشانی نہ بھی ہو، زندگی بڑی اچھی ویسے ہی گزر رہی ہو بغیر کسی پریشانی، دکھ، درد و تکلیف کے، تب بھی استعینوا، تم لوگ اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ لیکن مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ قربان جائیں اپنے خالق کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ مدد مانگنے کا طریقہ یہ ہے بالصبر والصلاۃ، صبر کرتے ہوئے مدد مانگو، صبر کے ساتھ مدد مانگو، اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اسی سورہ میں یہ آیت 153 ہے، آیت 145 میں آیت 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ جو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا کار گراں ہے، مشکل کام ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر جن لوگوں میں اللہ کی طرف سے ان کے دل خشوع سے معمور ہیں، جن کو خشوع عطا ہو گیا، ان کے لیے یہ مشکل بات نہیں ہے، وہ تو زندگی گزارتے ہی ایسا ہے۔ اب صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنے کا مطلب کیا، اور یہ کیسے مانگی جائے گی؟ انسان پر کوئی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ گزر رہا ہو، خاص طور پر تکالیف اور پریشانیوں کا مرحلہ ہو، تو پھر صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان
ان حالات میں اپنے رب کا شکوہ نہ کرے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اور انسان مایوسی اختیار نہ کرے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اختیار نہ کرے۔ یہ صبر کا معنی ہے، جبکہ انسان کسی دنیاوی، جسمانی، مالی، کسی بھی اعتبار سے کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اور یہ تکالیف انسان کو دنیا میں آتی رہیں گی۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کس طرح سے آزمائیں گے؟ من الخوف، کبھی تم پر خوف کے حالات آئیں گے، والجوع، کبھی قحط سالیاں، بھوک، اس کی آزمائش ہوگی، ونقص من الاموال والانفس، کبھی مال کی کمی اور کبھی جانوں کی کمی، پیارے اپنے اٹھتے چلے جائیں گے، والثمرات، کبھی پھلوں کی کمی۔ تو اب اس میں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جن پر یہ پریشانیاں آئیں، تو وہ کئی ایک اقسام کے لوگ ہوں گے، کچھ واویلا کرنے والے ہوں گے، کچھ ناشکری کرنے والے ہوں گے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہی ہٹ جائیں گے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ آمین۔ لیکن ان میں سے جو لوگ صبر کریں گے، اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیجیے۔ وہ صبر کرنے والے کون سے ہیں؟ ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کوئی واویلا، کوئی نوحہ، کوئی شکوہ یہ نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، فوراً یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیتے ہیں، انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں اس کے پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف لوگوں کی وفات پر نہیں پڑھا جاتا، یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ کو کوئی معمولی سی بھی پریشانی لاحق ہوئی، کوئی بھی معمولی سا غم آیا، آپ فوراً پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز بندہ بھول جاتا ہے، کوئی بات بندہ بھول جاتا ہے، اس پر پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز گم ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چوٹ آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے ذریعے سے ہمیں کس طرح سے دلاسا اور تسلی دی، اور کیسے ہمیں صبر کا طریقہ بتایا کہ جب تم یہ کہو گے مجھے تکلیف آئی، کوئی چیز کھو گئی، یا کسی بھی طرح سے جو مجھے آزمایا گیا، تو اگر یہ ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جب یہ اس طرح کی پریشانیاں آئیں گی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ سبب بھی ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں، اللہ ان کو کفارہ بنا دیں گے۔ اگر یہ سلسلے، یہ پریشانیاں نہ بھی آتی، ہم نے تب بھی مرنا ہی مرنا تھا، تب بھی جانا ہی جانا تھا۔ کیا دنیا میں صرف ایسا ہی ہوتا ہے کہ صرف وہ لوگ فوت ہوتے ہیں جو بیمار ہوں، وہ لوگ فوت ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو جائیں بہت زیادہ، جوان کوئی فوت نہیں ہوتا، وہ لوگ فوت ہوتے ہیں جو فقر و فاقہ کے مارے ہوں، کیا امیر کوئی فوت نہیں ہوتا، وہ لوگ فوت ہوتے ہیں جو کند ذہن ہوں، کیا ذہین کوئی فوت نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انا للہ، بھائی ہم ہیں ہی اللہ کے، جیسے بھی ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو ان تمام پریشانیوں کا اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حل یا اس میں کوئی ہمیں کچھ عطا نہ بھی کیا، کوئی کمی رہ بھی گئی ہمارے خیال کے مطابق، جبکہ اللہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تو ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صبر کا جو اختیار کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، دیکھیے پھر زندگی کیسے بہتر بنتی ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں، جو اس طرح صبر کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اس سے بھی بڑی بات اور بڑا انعام یہ ملتا ہے صبر کی وجہ سے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھتے ہیں، یعنی یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ تو یہ ہے صبر کے ساتھ مدد مانگنا۔ صبر یہ تو مصائب اور پریشانیوں میں ہے، ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ جو نیکی پر ہوتا ہے، صبر کی یہ دوسری قسم ہے، پہلے ہم نے بیان کر لی
صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ اگر بندہ کسی خیر پر ہے اور اس خیر پر، نیکی پر ہوتے ہوئے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کو صبر کرنا چاہیے۔ نیکی پر صبر یہ ہے کہ نیکی کو کبھی چھوڑے نہ، اس کو مستقل کرتا رہے۔ اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ صبر کی اقسام میں سے یہ سب سے مشکل صبر ہے۔ نیکی پر مستقل مزاجی رکھنا سب سے مشکل صبر ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر انسان کو کسی مصیبت پریشانی کی وجہ سے آزمائش آئی، اس کو قرض کی ضرورت ہے، کہیں سے مل نہیں رہا، کسی شیطان صفت نے اس کو راہ دکھائی کہ سود لے لو، سود پر قرض لے لو، اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بڑا مجبور ہوں، لے لوں، اس گناہ کا ارتکاب کر لوں۔ ایسے مواقع پر صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے روک کر رکھے، یہ صبر کی تیسری قسم۔ بس مضبوط کر لے اپنے آپ کو کہ یہ نہیں کرنا، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، نہیں کرنا، یہ صبر ہے بھائیو۔ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ صبر ہمیں نصیب ہو۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں، پریشانیوں میں مدد اللہ تعالیٰ سے مانگو، لیکن اس کا طریقہ کار، اس کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز نماز ہونی چاہیے۔ نماز کا کیا مطلب؟ ہم فرائض کی پابندی کریں، نوافل اور سنتوں کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے تو الگ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گر گڑائیں۔ نماز میں ہمیں اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ برائیوں سے بچنے والا جو صبر ہے، نماز اس کو پیدا کرے گی اور دل میں اطمینان بھی پیدا کرے گی، اور انسان کو اللہ کی بہت قریب کر دے گی، اللہ کے ساتھ ہم کلام کرے گی، کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ بندے کی سرگوشیاں۔ تو ان کاموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مصیبت اور پریشانی کو بھی دور کریں گے، اور ایک بہت بڑا اعزاز دیں گے جو اس آیت کا اختتام پر اللہ نے ذکر کیا، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ ساتھ نصیب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دیں، دین پر استقامت نصیب کریں، ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔